بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو چوری کرنے کی کوشش کیوں کی، چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ کا واقعہ پڑا تھا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا کہ خدا تعالیٰ ان کافروں کو سلامت رکھے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ حاضرین نے دریافت کیا، حضور کافر ہمارے لیے نعمت کیسے ہوں گے؟ فرمایا، وہ ایسے کہ مسلمان اگر میدان جہاد میں کسی کافر کو ماریں تو غازی اور کافر کے ہاتھوں مارے جائیں تو شہید، اور غازی اور شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ درجہ ملا کس کی وجہ سے؟ کافر کی وجود سے۔ اگر کافر ہی نہ ہو تو ہم نہ غازی بن سکے نہ شہید۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ان کی وجہ سے ہم غازی بھی بنتے ہیں اور شہید بھی۔ خدا انہیں سلامت رکھے۔ تمہید کے بعد سنے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے، اور ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، اور شیطان کو خدا تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم سے تشریف لے گئے تو ابو جہل بھی نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا، امام حسین تشریف لے گئے تو یزید بھی نہ رہا۔ لیکن خدا تعالیٰ ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔ خدا ازلی ابدی ہے، اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اس نے اپنے مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگر تمام منکرین سے اسے زیادہ عمر دی، وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ فرما کر اسے ڈھیل دے دی، اور اختیارات میں بھی بڑے وسیع دے دیے تاکہ وہ اپنا زور لگا کر دیکھ لے۔ خدا کے جو بندے ہیں وہ اسی کے ہو کر رہیں، کبھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیع پا کر خدا کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذق کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بد نصیب افراد تھے اس کے داؤ میں پھسلتے گئے، اور ابتدا سے لے کر آج تک دو گروہ نظر آنے لگے، حزب اللہ اور حزب شیطان۔ ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا یہ تو بتا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت، جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفا عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرا، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقے اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دیں۔ اب وہ بنی آدم کو ڈرائے، اس وجہ سے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ حضرت میکا علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کی قبر کی حفاظت کرے۔ آپ کی قبر کی حفاظت کے لیے میکائیل علیہ السلام آئے تو شیطان ان کے ساتھ جھگڑنے لگا اور آپ کے جسم کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میکائیل، اس کو کبھی بھی اجازت نہ دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی حفاظت فرمانا، کیونکہ یہ آپ کے جسم اقدس کو نکال کر اس سے بت پرستی کے لیے مجسمہ بنائے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا جسم چوری کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ذات کو بہتر سمجھنا، اس سے بعد سے شیطان
شیطان خود ہلاک ہوا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا۔ دین مذہب انکسار سکھاتا ہے لیکن دنیا فخر انا سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو نظر حقارت سے دیکھتے اور ان پر باتیں بناتے ہیں، اور ان حرکتوں سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کام کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کو بہت زیادہ نہ سمجھا جائے، عمر بھر ایک ایک لمحہ بھی خدا کی یاد میں گزارا جائے تو بھی کچھ نہیں۔ خدا کے بے پناہ انعامات کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ ہر حال میں عمل کرو اور نظر خدا کے فضل و کرم پر رکھو، اور عمل کر کے اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھو تاکہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو محترم ناظرین، بزرگان دین کی طرف دیکھو جنہوں نے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اس طرح اپنے عمل کا بہت کچھ ہونا نظر میں نہ رہے گا۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے۔ ایسی تنہائی میں شیطان ضرور پہنچ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ جی۔